كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگ اور دوستو، بات کے شروع ہونے سے پہلے چند باتیں اچھی طرح ہم ذہن نشین کر لیں تاکہ اجتماع کی تمام تر مجالس کا پورا نفع ہمیں ملے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر مجلس میں شروع سے لے کر اخیر تک رہنے کی نیت کریں، اس لیے کہ شروع سے لے کر اخیر تک جب رہیں گے تو پوری بات سنیں گے، پوری بات سمجھیں گے، اور جب پورا سمجھیں گے تو عمل پورا کر سکیں گے، اور عمل پورا کریں گے تو اس کا نفع پورا ملے گا۔ ادھورے عمل پر کبھی کام کا پورا نفع نہیں ملتا۔ دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ پوری بات کو جاگ کر سننا، اس لیے کہ آنکھیں بند ہو گئی تو کان بند ہو گئی۔ جب کان بند ہو جائیں گے تو مجلس میں ہونے کے باوجود بھی کوئی بات دل تک نہیں جائے گی، اور جب بات دل تک نہیں پہنچے گی تو زندگی کے رخ کو صحیح نہیں کرے گی۔ وہ بات زندگی کے رخ کو صحیح کرتی ہے جو آدمی کے دل تک پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی بات میں بڑی طاقت رکھی ہے زندگی کی تبدیلی کی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ معلومات سے آگے بڑھ کر وہ دل تک یقین کے درجے میں پہنچے۔ اسی لیے کتابوں میں واقع آتا ہے کہ ایک موقع پر ڈکیتی کی تیاری ہو رہی ہے، گھر میں گھسنے کی، اس کے سارے ساز و سامان تیار ہو رہے ہیں۔ اتنے میں سے گھر میں سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آئی، جس میں قرآن کی آیت پڑھی جا رہی تھی: أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ کیا ایمان والوں کے لیے وقت آیا نہیں ہے کہ ان کے دل اللہ سے ڈر جائیں؟ بس اس آیت کا دل تک کیا پہنچنا تھا کہ فوراً زبان سے نکلی: آ گیا آ گیا، اور اپنے تمام سامان کو توڑ پھوڑ کر کے توبہ کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں وہ اور ان کی پوری جماعت پہنچی، اور بہت بڑے اولیاء اللہ میں بن کر کے اللہ نے ان کو اٹھایا۔ یہ طاقت ہے دین کی بات کی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دل تک پہنچے، اور دل تک پہنچنے کا راستہ کان ہے، اور کانوں کا راستہ آنکھیں ہیں۔ آنکھیں کھلے ہوگی، کان کھلے ہوں گے تو بات کانوں کے راستے سے دل تک پہنچ جائے گی۔ اس لیے پوری بات کو جاگ کر سننا، اور جاگ کر سننے کا آسان راستہ یہ ہے کہ نیچے نہیں دیکھنا، آنکھیں بند نہیں کرنا، گھٹنوں میں ہاتھ نہیں ڈالنا، یہ سب سونے کی نیت ہوتی ہے۔ بلکہ میں آپ کی طرف دیکھ کر بات کر رہا ہوں، آپ بھی سب میری طرف دیکھتے رہیں کہ بھئی جاگ کر سنیں گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ پوری بات کو دھیان اور توجہ کے ساتھ سننا کہ جسم بھی یہاں ہے اور دل دماغ بھی یہاں ہے، جسم بھی یہاں ہے اور دل دماغ بھی یہاں ہے، تاکہ دل میں بات پہنچے۔ اسی کے ساتھ میں عمل کی نیت سے بات کو سننا کہ جب بات سنیں گے، سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جو داد و دہش کا نظام ہے وہ آدمی کی نیت ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا: وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ
فرمایا ہر انسان کو وہ چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کیا. جب عمل کی نیت سے بات سنیں گے تو ایک تو بات محفوظ ہو جائے گی، ضائع نہیں ہوگی. کسی کے گھر پر مہمان آیا، میزبان نے اپنے باورچی سے یوں کہا کہ میرا خاص مہمان ہے، اس کے لیے 10 قسم کے کھانے آپ کو تیار کرنے ہیں. اور اس نے 10 قسم کے کھانے اس کو گنا دیے، یہ بنانا ہے، یہ بنانا ہے، یہ بنانا ہے. اب میزبان کے پاس میں اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ان سے پوچھا جائے کہ ہم نے کیا بنانے کے لیے کہا تو بتا نہیں سکتے، لیکن باورچی جو ہے وہ بتا دے گا کہ آپ نے یہ بنانے کے لیے کہا. اس لیے کہ باورچی نے جو بات سنی ہے وہ کرنے کی نیت سے سنی ہے، تو بات محفوظ ہو گئی اس کے پاس میں. تو جب عمل کی نیت سے ہم بات سنیں گے تو بات محفوظ ہو جائے گی، وقت پر یاد آئے گی کہ فلانی مجلس میں ہم نے یہ بات سنی تھی، اس عمل کو ایسے ہی کرنا ہے. اس لیے عمل کی نیت سے بات کو سننا، تو اللہ عمل کی توفیق دیں گے. جی چاہے نہ چاہے، حالات سازگار ہو نہ سازگار ہو، ماحول مناسب ہو نامناسب ہو، ہر حال میں عمل کی جو توفیق ملے گی وہ عمل کی نیت کی وجہ سے ملے گی. اس لیے عمل کی نیت سے بات کو سننا اور اچھی طرح عمل کرتے ہوئے پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک پہنچانے کی نیت سے بات کو سننا. کہ بات کو کہاں تک پہنچائیں گے؟ کہ پورے عالم میں پہنچائیں گے اور ساری انسانیت تک پہنچائیں گے. تو پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک بات کے پہنچانے کا کیا راستہ ہے؟ عالم تو بہت بڑا ہے، کئی سو ملک ہے، اور انسانیت 700 کروڑ سے زیادہ ہے، اور چھوٹی سی ہماری زندگی ہے، وسائل بھی بہت تھوڑے ہیں. تو پورے عالم اور ساری انسانیت تک بات کے پہنچانے کا کیا راستہ ہے؟ کہ پورے عالم اور ساری انسانیت تک بات کے پہنچانے کا راستہ یہ ہے کہ جہاں تک اور جتنوں تک ہم جا سکتے ہیں اپنی زندگی میں جانا، اور جہاں تک نہیں جا سکے اور جتنے لوگوں تک نہیں پہنچ سکے وہاں تک بات کو پہنچانے کے لیے اپنی زندگی میں کام کرنے والے بہترین آدمی اور بہترین مجمع تیار کرنا. یہ محنت کا صحیح رخ ہے. اچھی طرح سمجھنا، اچھی طرح کرنا، اچھی طرح کرتے ہوئے اچھی طرح کرنے والے آدمی تیار کرنا، یہ محنت کا صحیح رخ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کام دے کر دنیا میں بھیجا. آپ کی محنت کا میدان پورا عالم ہے، ساری انسانیت ہے اور قیامت تک کا زمانہ ہے. اور اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ کو صرف 23 سال کا زمانہ دیا گیا کہ اتنے تھوڑے سے عرصے میں اتنا بڑا کام کر کے ہمارے پاس آنا ہے. تو آپ کی محنت کا میدان پورا عالم ہے، ساری انسانیت ہے اور قیامت تک کا زمانہ ہے. اب اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ نے محنت کا کیا راستہ لیا؟ آپ نے محنت کا راستہ یہ لیا کہ کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح تھکاتے ہوئے، مٹاتے ہوئے، گھلاتے ہوئے آپ نے پورے حجاز میں کام کیا، اور آپ کی محنت کا میدان حجاز رہا. آپ کا نبوت کے بعد لمبے میں لمبا سفر جو ہے وہ تبوک تک کا ہے، اور باقی عالم پورا آپ کی محنت کا میدان ہے. تو اس علاقے پر کام کرتے ہوئے آپ نے 23 سالہ دور نبوت میں بہترین صحابہ کا عملہ تیار فرمایا. سوالات صحابہ کا مجمع، جو مجمع آپ کی زندگی کا آئینہ تھا، کہ صحابہ کی زندگی ایسی تھی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. اسی لیے جب صحابہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ کون لوگ ہیں، فرمایا فرسان بالنہار ورہبان باللیل، بسام بالنہار وبکاء باللیل. فرمایا دن کے شہ سوار ہے اور راتوں کے یہ راہب ہے اور عبادت گزار ہے.
کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، فرمایا راتوں کو یہ بہت کم سوتے ہیں اور آخر راتوں میں کر کے مٹ کے کھپ کے اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں کہ کام کا حق تو ادا نہیں ہوا۔ فرمایا دین کو حشاش بشاش اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہیں اور راتوں کو اللہ کے سامنے بہت زیادہ رونے والے ہیں۔ یہ صحابہ کی صفت بتلائی کہ ان کی شان یہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دعوت اور تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو داعی اور معلم بنا کر کے بھیجا تھا، تو آپ کے دین کا اکثر وقت دعوت اور تعلیم پر خرچ ہوتا تھا، اور رات کا اکثر وقت آپ کا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے میں، قرآن پڑھنے میں اور اللہ کے سامنے آہوزاری میں خرچ ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ آپ اللہ کے سامنے رات کو اتنا کھڑا ہوتے تھے کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا، اور آپ کے سینے سے رونے کی آواز ایسی آتی تھی جیسا ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی ہے۔ یہ آپ کا دن ہے اور یہ آپ کی رات ہے، اور یہی دونوں چیزیں آپ کے پورے مجمع میں منتقل ہوئی۔ 100% ایمان والے ان دو بنیادوں پر آئے، فرسان بالنہار و رہبان باللیل۔